کہ صراط المستقیم، صراط کا لفظ استعمال فرمایا ہمیں۔ صراط کا معنی راستہ، اور عربی میں اس کے لیے دوسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طریق، اور آپ جانتے ہیں کہ طریق بڑا عام لفظ ہے، بڑا سلیس اور سادہ لفظ ہے طریق۔ اور اس کے بعد مستقیم کا لفظ استعمال فرمایا، مستقیم کا معنی سیدھا، لیکن سیدھے رستے کے لیے عربی میں دوسرا ایک بڑا عام لفظ استعمال ہوتا ہے سوی، الطریق السوی۔ تو یہ ایک عام لفظ تھا، قرآن کریم اگر اس کو استعمال کرتا تو بہت ایزیلی سمجھ میں آتا ہے، اہدنا الطریق المستوی، کہ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے طریق کی جگہ پر صراط کا بھی استعمال فرمایا اور سوی کی جگہ پر مستقیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس میں کیا راز ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے راز عجیب ہیں۔ اصل میں صراط کا لفظ ذکر کر کے اللہ نے پل صراط کی طرف اشارہ کیا، پل صراط کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کل روز قیامت میں پل صراط جب جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پل ہے کہ جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہوا جنت کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے انسان گزریں گے، اور جو گناہگار ہوں گے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جہنم کے اندر سے لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے وہ ان کو اچک اچک کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، کفار و مشرکین کو اچک اچک کے آگ میں ڈالیں گے۔ اور فرمایا کہ اپنے ایمان اور اعمال کے مراتب کے اعتبار سے کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی ہوا کی تیزی سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی تیزی سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار دوڑ کی تیزی سے گزرے گا۔ ہر آدمی اپنے ایمان اعمال صالح کے اعتبار سے اس کو عبور کریں گے، اور وہ جہنم کے اوپر ہوگا وہ پل صراط، اور جو گنہگار ہوں گے وہ کٹ کٹ کے اندر جہنم میں گرتے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صراط کا لفظ ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دنیا کے اندر جب تم ہدایت کے راستے پہ چلو گے، شریعت حقہ کے راستے پہ چلو گے، تو وہ جو راستہ ہے آخرت کا، وہ چلنا تو اور گزرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر تم شریعت اور ہدایت کے راستے پر نہ رہے تو فرمایا کہ اب وہ آخرت میں جو پل صراط کا راستہ ہے تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا، اور وہاں تم کٹ کر جہنم میں گر سکتے ہو۔ اس لیے پل صراط کو ذکر کر کے بندے کو فوراً متنبہ کر دیا، اوہو دنیا کی اس ہدایت کے راستے پہ چلنا میرا ضروری ہے، ورنہ آخرت کے اندر پل صراط کا راستہ گزر نہیں سکے گا۔ اس لیے صراط کا لفظ ذکر فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب پل صراط سے لوگ گزریں گے، انبیاء بھی جب گزریں گے تو اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم کی آوازیں آئیں گی، ملائکہ پکاریں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی سے گزار دے ان کو، اے اللہ سلامتی سے گزار دے۔ اس لیے سنت ہے کہ جب برج آپ عبور کریں تو برج پر جیسی آپ کی گاڑی چڑھے یا آپ چڑھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم کا ورد رکھیں۔ اور یہاں امریکہ میں تو بڑے برج ہیں، جگہ جگہ برج ہیں، جگہ جگہ برج ہیں، تو آپ یہ سنت کو پورا کریں، اللہم سلم سلم۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پل سے انسان کو عافیت سے پار کرا دیتا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے واقعات ہیں کہ پلوں سے لوگ گزرے تو گزر نہ پائے، وہ دریاؤں میں سمندروں کا لقمہ بن گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب سلامتی کی دولت ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے اس کو گزار دیں گے۔ تو پل صراط پر اللہم سلم سلم کے نعرے لگیں گے، اور امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند مقام عطا کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ اکیلے جائیے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے میرے رفیق سفر، تو مجھے یہاں اس اجنبی مقام پہ اکیلا چھوڑ رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، میری مجبوری ہے، اگر میں سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی کوشش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ 600 پروں کا مالک، اتنا بڑا فرشتہ، لیکن خوف و دہشت یہ ہے کہ اگر سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، وہاں ایک بیری کا درخت ہے، منتہا کہتے ہیں انتہا کو، تو زمین کی جتنی چیزیں ہیں ان کی انتہا اس مقام پہ ہو جاتی، اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر آسمانوں کو جتنی چیزیں ہیں وہ اوپر سے جب آتی تو اس پر ان کا منتہا ہو جاتا، اس سے نیچے نہیں آ سکتی۔ تو جبرائیل جو اس منتہا سے اوپر نہیں جا سکتا، کہا کہ آپ جائیے۔ چاچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ رف ان کا تخت لے کے آئے، رف ان کے تخت پہ بٹھا کر آپ کو اوپر لے گئے۔ اسرافیل اوپر کا آدمی ہے،
اسرافیل اوپر کا فرشتہ ہے، لہذا وہ ان کو اس سے اوپر لے گئے۔ اس مقام پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تو نے بڑی نادانی کی جب میرے محبوب مدنی نے تجھے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ اوپر چل، اور تو نے کہا کہ نہیں نہیں میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے اوپر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ کہا کہ خدا کی قسم اگر اس تیری جگہ میں عطا اللہ ہوتا، میں اپنے پروں کو جلا کے راکھ کر دیتا، لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ تو نے میرے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کاش اگر میں ہوتا، میں اپنی جان کو قربان کر دیتا، اپنے پر جلا لیتا، لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ محبت تو یہ۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ جبریل تو نے بڑی نادانی کی۔ یہاں بادشاہوں کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے اور غلام کو اور سواری کو لے کر دربار میں داخل ہو تو اس بادشاہ کی معیت کی وجہ سے وہ وقت کا بادشاہ اس غلام اور سواری کی بھی عزت کرتا ہے، اس کو بھی عزت کی جگہ بٹھاتا ہے، اس کو دھتکارتا نہیں۔ تو اگر میرے محبوب کے ساتھ اگر چلا بھی جاتا، میرے محبوب کی صحبت اور معیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پر بھی نہ جلاتے، اور تو منتہا کے بعد کے وہ مقامات دیکھ لیتا جو زندگی میں اب کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، عاشقوں کی باتیں۔ عشق اپنے اپنے عنوانات سکھاتا، حقیقت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر حضرت جبرائیل نے ایک درخواست کی، اے اللہ کے حبیب، آپ جب اللہ سے ملاقات کریں تو وہاں میرے لیے ایک چیز منظور کروائیے، اور وہ یہ کہ کل روز قیامت میں جب پل صراط لگے گا اور پل صراط سے امت آپ کی گزرے گی، آپ یہ درخواست منظور کرائیے کہ اس پل صراط کو میں اپنی پیٹھ کے اوپر رکھ لوں گا تاکہ آپ کی امت حفاظت و سلامتی کے ساتھ پل صراط عبور کرے۔ مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں اپنی پل صراط کو کندھے پہ رکھ کے آپ کی امت کو گزار دوں۔ یہ درخواست کریں۔ اس سے اس امت محمدیہ کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ کس نبی سے ہے، اور جس کی برکت سے سید الملائکہ وہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا۔ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام احدیہ تک پہنچے، ہم کلام ہوئے، گفتگو ہوئی، تمام تفصیلات ہوئیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب لوٹنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے میرے حبیب، جبرائیل نے کوئی درخواست تمہیں کی تھی، خود یاد کروایا۔ جبرائیل نے کوئی درخواست تمہیں کی تھی، کہا کہ ہر رب ذوالجلال، آپ دانا بینا ہیں، آپ تو سب غیب اور سرائر کو جانتے ہیں۔ ہاں ہاں اس نے یہ درخواست کی تھی، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت و محبت اس امت کے لیے خود یاد کروا رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، جبرائیل نے تیری جو ہے وہ امت کی محبت میں یہ درخواست کی کہ وہ پل صراط رکھ کے وہ امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو فرمایا کہ میں آج تیری امت ہی کی محبت کی خاطر اس درخواست کو منظور کرتا ہوں کہ کل روز قیامت میں جبرائیل اپنے کندھے پہ رکھ کر پل صراط سے امت محمدیہ کو گزارے۔ یہ وہ پل صراط ہے کہ جس میں انبیاء بھی اللہم سلم سلم کی دعائیں کرتے جائیں گے، ملائکہ بھی اللہم سلم سلم پکاریں گے۔ اس لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ صراط کہہ کے اشارہ کر دیا۔ اگر دنیا کے اندر شریعت اور ہدایت پہ تم چلتے رہو گے تو بس اب سمجھو کہ کل پل صراط سے گزرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا مستقیم۔ مستقیم استقامت سے ہے۔ استقامت کا معنی دوام، کہ اس راستے کے اوپر تمہیں دنیا کے اندر چلنا دوام اور استقامت کے ساتھ مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ دن ہدایت کے گزار لیے پھر گمراہ ہو گئے، کچھ دن شریعت کی مان لی اس کے بعد پھر طبیعت پہ چلنے لگے۔ نہیں، شریعت کی جب مانی ہے تو مرتے دم تک شریعت کی ماننی، اپنی طبیعت کو اس پہ غالب نہیں آنے دینا۔ طبیعت چاہتی تھی کہ پانی پی لیں روزے میں، شریعت نے کہا کہ نہیں پینا۔ طبیعت چاہتی تھی کھانا کھا لیں روزے میں، شریعت نے کہا نہیں کھانا۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بندے کی شریعت پر اتباع کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیرا انعام میں خود ہوں، میں تجھے مل جاؤں گا۔ تو استقامت، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یقین مفسرین فرماتے اس مراد موت ہے کہ دنیا میں یقینی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز یقینی نہیں ہے۔ حیات یقینی نہیں ہے، حیات تو وہم آج ہے کل نہیں، پتہ نہیں کب تک ہے، لیکن موت یقینی، ہر زندہ کو مرنا ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے فرمایا کہ موت چونکہ یقینی ہے، فرمایا مرتے دم تک کا وظیفہ ہے، مرتے دم تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور کسی وقت بھی تخلف نہیں آنا چاہیے عبادت۔ تو یہ دوام اور استقامت جب رہے گی، اس دوام و استقامت کے نتیجے میں اب فرمایا کہ اب تیرے لیے آخرت کے اندر پل صراط کا راستہ آسان ہوگا۔ اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی، کہ ہم جو سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اس لیے استقامت، اس لیے مثل مشہور ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتیں عطا فرماتے ہیں، خرق عادت چیزیں ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر خرق عادت چیز نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر خرق عادت چیز ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ استقامت ایسی کرامت ہے کہ اس کے نظیر کی کوئی کرامت بھی نہیں، کیونکہ ایک آدمی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے گزار دے، فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ انسان کا نفس ہے، بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، انسان کے اندر ایسے قوا ہیں، ایسی شہوتیں ہیں کہ انسان کو شریعت کے راستے سے ڈگمگا دیتی ہیں، لیکن یہ بندہ پوری استقامت کے ساتھ اس کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہی کمال ہے اس انسان کا کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ اس دین پر جب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر طمانینت قلب کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پل صراط سے آسانی سے گزار کر اپنی نعمتوں کی جنت میں داخل کرتے ہیں۔